کبھی دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہو، جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے۔ تو مجموع الزوائد میں اور جامع الصغیر میں اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا۔ عبادہ ابن صامت عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 27 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو ایک روایت میں ہے کہ جتنے دنیا میں ایمان والے مرد اور عورتیں ہوں گی ان کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ اب دیکھو ٹریلینز میں ہوں گے لوگ، ہر ایمان والے مرد اور عورت کے برابر نیکی، سبحان اللہ کتنا بڑا اجر، اور اس کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ جو شخص اس کو 27 مرتبہ روزانہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجہ دیں گے کہ اس کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اللہ کے ہاں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل ہے، بندہ اپنی صفات میں ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر خیر کے دینے والے ہیں اور بندہ ہر خیر کا لینے والا ہے۔ بندے کی نقائص کا یہ عالم کہ یہ سامنے دیکھے تو اسے پیچھے نظر نہیں آتا، دائیں دیکھے تو بائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھے تو اسے نیچے نظر نہیں آتا، جبکہ اللہ رب العزت کا دیکھنا اتنا کامل ہے۔ کالی رات ہو، کالی چٹان ہو، اس کے اوپر اگر کوئی کالی چیونٹی بھی چل رہی ہو تو اللہ رب العزت اس کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ انسان کا سننا اتنا ناقص کہ اگر ایک وقت میں یہ کسی سے گفتگو کر رہا ہو اور دوسرے لوگ بھی آپس میں قریب بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو اس کو بات سننے میں دشواری ہوتی ہے۔ ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا کہ ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے اگر کمرے میں کوئی دوسرا بھی بول رہا ہو تو اسے کہنا پڑتا ہے کہ جی آہستہ بولیں، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ اللہ رب العزت کا دیکھنا اتنا کامل ہے، اللہ رب العزت کا سننا اتنا کامل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، مرد، عورت، بچے اور بوڑھے، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے ان سب کی الگ الگ دعا کو سن لے۔ تو انسان اپنی صفات میں ناقص ہے، اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل ہے۔ انسان ہر خیر کا لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر خیر کے دینے والے۔ چنانچہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا اپنا ذاتی نہیں، ملکیت نہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی دین ہے اور اس کی عطا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہ دیتے ہم بیکاری ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیتے تو لولے لنگڑے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے تو ہم پیاسے ہوتے، کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم دنیا میں ذلیل ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے۔ معلوم ہوا یہ جو عزتوں بھری زندگی ہم دنیا میں گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہی ہے۔ چنانچہ ہارون رشید ایک مرتبہ پیاسا تھا اور اس نے پانی مانگا تو لانے والے نے پانی کا پیالہ لا کر دیا۔ ایک اللہ والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، پانی پینے سے پہلے ذرا میری بات سن لینا کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہو اور پوری دنیا میں ایک پیالہ کے سوا کہیں پانی نہ ہو اور وہ پانی والا آپ سے قیمت مانگے تو آپ کتنی قیمت دے کر پانی کا پیالہ خرید لیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی وہ پانی خریدوں گا اور پیوں گا۔ اس نے کہا اچھا، اگر آپ نے وہ پانی پی لیا اور وہ پانی آپ کے جسم میں جا کر کہیں بلاک ہو گیا
یورینیشن نہیں ہو رہی اور آپ کو سخت تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ جن مریضوں کا پیشاب بند ہو جاتا ہے وہ تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں، مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی یہی حالت ہو اور پوری دنیا میں ایک طبیب ہے جس کے پاس دوا ہے جس سے وہ پیشاب آسانی سے خارج ہو سکتا ہے، تو آپ بتائیں کہ کتنے پیسے دے کر وہ دوائی خریدیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی وہ دوائی خریدوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، معلوم ہوا کہ آپ کی پوری حکومت ایک پانی کا پیالہ خریدنے اور جسم سے اس کو گزار کر نکال دینے کے برابر ہے، اور آپ سوچیں آپ نے زندگی میں کتنے پیالے پانی پیا، کیسے کیسے مشروبات پیے، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو استعمال کیا۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ تو واقعی بات ایسی ہے، ہم تو اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ ہمیں ان نعمتوں کا استحضار بھی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں کون کون سی ہیں۔ چنانچہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے جو فوڈ کا پائپ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وال بنایا ہوا ہے، وہ ون وے وال ہے، یعنی جب غذا جاتی ہے تو وہ نیچے جانے دیتا ہے، اور اگر غذا باہر نکلنا چاہے تو وہ اس کو روک لیتا ہے۔ اسی لیے ابھی ایک بندے نے کھانا کھایا اور ابھی وہ سر کے بل کھڑا ہو جائے تو اس کے منہ سے غذا واپس نہیں آتا، وہ وال اسے روک لیتا ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے دوست ڈاکٹر ہیں نیو یارک میں، ایک مرتبہ ہمارے ہاں مہمان آئے تو ہم نے ان کے لیے بستر بچھایا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میں تو لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہوں۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ وہ جو کھانے کی نالی کے اندر ایک وال ہوتا ہے وہ میرا وال لیک ہو چکا ہے، چنانچہ اگر میں لیٹ جاؤں تو میرے پیٹ کا جتنا بھی کھانا ہوتا ہے وہ منہ کے راستے باہر آتا ہے، لہذا میں لیٹ نہیں سکتا، مجھے ساری رات بیٹھ کے سونا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ساری رات وہ بندہ بیٹھا اور ایسے بیٹھے بیٹھے اوٹ لگا کر سویا۔ اس دن ہمیں محسوس ہوا کہ اے اللہ، لیٹ کر سو جانا بھی آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے آنکھ کے اوپر جو کور ہے وہ کٹ گیا، چنانچہ ایک آنکھ بالکل ننگی جیسے مچھلی کی آنکھ ہوتی، زخم تو مندمل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اب آپ کو یہ آنکھ بار بار دھونی پڑے گی دن میں۔ کیوں؟ کہ ہوا کے اندر جو پولیوشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈسٹ کی ایک لیئر اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی دیر بعد جمے گی، تو آپ کو اسے دھونا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے دھونا شروع کر دیا، ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آنکھ میں پانی ڈالے۔ اب جب بار بار یہ عمل شروع کیا تو 1 مہینے کے بعد اس کے رخسار کا جو گوشت تھا وہ اتنا سینسٹیو ہو گیا کہ پانی کے لگنے سے درد ہوتا تھا۔ اس نے ڈاکٹروں کو کہا کہ اس مصیبت سے کیسے میری جان چھوٹ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ہر انسان کی پلکوں کے نیچے ایک پانی کا سسٹم ہے، وہ آٹومیٹک تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی ریلیز کرتا ہے، اور انسان پلک چھپکتا ہے تو اس کی آنکھوں کی سکرین اس سے صاف ہوتی رہتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ہماری آنکھوں کی ونڈ سکرین کا وائپر ہے، اور وہ ہر وقت صاف ہوتی ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اب سوچئے، جب اس نعمت سے کوئی بندہ محروم ہوا تب اس کو احساس ہوا کہ پلک چھپکنا بھی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جب ہم اتنے ہی محتاج ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگنا اس عمل کو دعا کہتے ہیں، اور قدرتی بات ہے کہ رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ ویسے بھی مانگنے کا مہینہ ہے، اور اس عاجز کو آج دعا مانگنے کے لیے ہی بلایا گیا ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ دعا سے متعلق ہی کیوں نہ چند باتیں کہہ دی جائیں۔ ممکن ہے کہ اگر یہ بات سامعین کے سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ سے صحیح انداز سے دعائیں مانگی